بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج۔ حضرت ذوالقرنین اور سعد اسکندری کب ٹوٹے گی؟ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ اصلاح ہیں جو ولیت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سنگوں یعنی دنیا دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دو گیسوں تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سنگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف آبار تھا جو سنگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، 2 اور کافر، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5واں بادشاہ اس امت میں ہونے والا ہے جس کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید میں اس تینوں سفروں کا حال تقریر کرتے ہیں جن کی روایات بہت ہی عجیب عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہوں نے سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہے ہیں، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھالیں پہنے ہوئے تھی، ان کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردے جانوروں کے سوا ان کی غذا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں دیکھ کے ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے، ہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آری کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اور جو تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشعاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی اور آپ کی مدد طلب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل ہی وحشی جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ سعد اسکندری۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا ثانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تو ہمارے مال کی ضرورت نہیں،
اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کی تخت نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بروایا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچائی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی، لا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار گی۔ حدیث شریف میں ہے، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے اس کو توڑ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑے ڈالیں گے، اور دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑے گی اور زمین ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کرے گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ و بیت المقدس ان تینوں شہروں میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔